वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सूरह अन-नूर की आयत नंबर 25 तक हमने पढ़ा है और पस मंज़र के अंदर जो मज़मून है वो आप सबके इल्म में ही है। आगे मज़ीद अल्लाह ताला चीज़ों को वो मज़ीद वाज़े कर रहे हैं। फरमाया अल खबीसातु लिल खबीसीन, नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए हैं। इससे मुराद कोई फ़िक़ही हुक्म नहीं है बल्कि ये इखलाकी हुक्म है। इखलाकी हुक्म से मुराद ये कि अगर कोई मर्द बड़ा ही पाकीज़ा हो, अगर उसका किसी ऐसी औरत के साथ ताल्लुक़ हो कि जो पाकीज़ा ना हो, तो आपको अंदाज़ा होगा उसका उसके साथ गुजारा करना मुमकिन नहीं होगा। ये जो तोहमत लगी थी बदकारी की, तो जाहिर है कि ये तो बड़ी आगे की चीज़ है। बदकारी से पहले ही अगर कोई खातून बदकिरदार हो तो उसकी हरकत ऐसी होती हैं जिन्हें शरीफ आदमी बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। आप बाज़ार साथ लेकर जा ही नहीं सकते, तो बड़ी आगे की चीज़ है जाकर बदकारी करना। तो इसके अंदर गोया ये बात मुज़मिर है कि इल्ज़ाम लगाने वालों को तो शर्म नहीं आई, तो बहरहाल इस प्रोपेगेंडे का जो हिस्सा बन गए, उन्हें तो ख्याल करना चाहिए था कि ये रसूलुल्लाह के हरम में है और आप कायनात के सबसे पाकीज़ा शख्स हैं, तो आपका कैसे गुजारा हो सकता था। और फिर वैसे भी ये बात देखी जाए तो बिल्कुल अकल पर पूरी उतरने वाली नहीं है कि एक खातून ज़िंदगी में एक दफ़ा ही किसी के साथ 1-2 घंटे का सफ़र तय करके आई हो और इस हद तक पहुंच जाए। वैसे भी आम तौर पर यह बात करीने क़ियास जो है वो नहीं है। तो अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मिजाजों के अंदर मुताबिकत जो है वो भी मिलते जुलते मिजाज आपस में हो तब ही होती है। आप देखेंगे कि अगर मिजाजों के अंदर फ़र्क ना हो तो आपकी दुनिया के अंदर मर्दों के यहाँ भी दोस्तियाँ नहीं होती। जब तक कुछ मशागिल एक से ना हो, जब तक कोई मिजाज एक से ना हो, तो दोस्तियाँ नहीं होती, निभा नहीं होता। तो कैसे मुमकिन है, ये तो गोया एक मेजॉरिटी है कि खबीसों के साथ खबीस ही हैं कि जो गुजारा कर सकते हैं। अब कोई शराब नोश है तो उसकी मेजॉरिटी के अंदर शराब नोश ही होंगे, और अगर कोई शख्स सोमो सलात का पाबंद है तो उसके मिलने वाले अक्सर और बेशतर लोग उसी मिजाज के होंगे। तो ये गोया इस माना में अल्लाह ताला की तरफ से अखलाकी अहकामात, बल्कि अहकामात भी नहीं कहना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला ने बाज़ चीज़ें हैं जिन्हें खोला है। वल खबीसून लिल खबीसात, और नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए हैं। व तय्यिबात लित तय्यिबीन, और पाक बाज औरतें और पाक बाज मर्दों के लिए हैं। व तय्यिबून लित तय्यिबात, और पाक बाज मर्द पाक बाज औरतों के लिए हैं। एक इशारा इसमें यह भी आ गया कि बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कायनात की सबसे अफजल हस्ती हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने जिन ख़वातीन का इंतखाब किया है वो ख़वातीन तारीख़ इंसानियत की सबसे मुअतबर ख़वातीन हैं। उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून, ये पाक बाज लोग बरी कर दिए गए हैं उन बातों से जो ये नापाक लोग कर रहे हैं। लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, और ये जो पाक बाज लोग हैं इनके लिए मग़फ़रत भी है और इज़्ज़त वाली रोज़ी भी है। हमारे यहाँ आम तौर पर तसव्वुर है कि रिज़्क़ से मुराद पैसा है। रिज़्क़ से मुराद पैसा नहीं है, बल्कि रिज़्क़ का जो माना है वो है अल्लाह ताला का वो फजल जो अल्लाह ताला किसी पर बग़ैर किसी उसकी मेहनत के उसे बार बार किए जा रहा हो। यानी एक तो है कि आपकी कोई अर्निंग है, मेहनत है। अल्लाह ताला रिज़्क़ इस माना में इस्तेमाल करता है कि रिज़्क़ उस शय का नाम है कि जो किसी को मिलती जाए बग़ैर उसकी सलाहियत या मेहनत के। और इससे मुराद क्या है? रिज़्क़ से मुराद अल्लाह ताला की नेमतें हैं। अगर किसी को अल्लाह ताला ने नेक बीवी दी, बड़ा रिज़्क़ है। अल्लाह ताला ने साले औलाद अता फरमाई, ये रिज़्क़ है।
اللہ نے ذہنی صلاحیت عطا فرمائی، یہ رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحت و تندرستی عطا فرمائی، یہ رزق ہے۔ یہ جملہ چیزیں رزق ہیں۔ کیونکہ ہم دنیا کے اندر مال ہی کے خوگر ہیں، تو لہٰذا ہم مال ہی کو رزق جو ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ وگرنہ آپ کبھی غور کریں تو کتنی صلاحیتیں آپ کے اندر ایسی ہوں گی جو دوسرے لوگوں کے اندر نہیں ہے، وہ آپ کو ایک اضافی رزق دیا گیا ہے۔ تو فرمایا ان لوگوں کے لیے جو پاک باز، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ پاکیزگی حاصل کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق کو بھی کھولتا ہے، اور یہ جو ایک ڈائنامک تصور رزق کا میں نے آپ کے سامنے اسی سینس میں کھولتا ہے۔ اب یہاں سے یہ آیت نمبر 27 ہے، یہاں سے لے کر آیت نمبر 34 تک گھر کے اندر کے پردے کا احکامات جو ہیں وہ آئے ہیں۔ میں نے اس سورہ مبارکہ کے ابتدائیے کے اندر کہا تھا کہ گھر کے باہر بھی خواتین کا ایک پردہ ہے، اس کے احکامات سورۃ الاحزاب میں آئے ہیں۔ گھر کے اندر خواتین کس طرح سے رہیں وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر، اور ظاہر ہے کہ خواتین تب رہیں گی کہ جو مرد ہیں وہ اس طرح کا کوئی نظام انہیں اگر بنا کر دیں گے تو۔ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، سب سے پہلے تو گھر میں داخل ہونے کے لیے ہدایات، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، دیکھو نہ داخل ہوا کرو ایسے گھروں میں جو تمہارے گھروں کے علاوہ ہیں، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ اجازت لے لو اہل خانہ سے۔ یعنی کسی کے گھر میں جا رہے ہو تو یہ کوئی پسندیدہ طرز عمل نہیں ہے کہ آپ دروازہ کھولا اور سیدھا اندر چلے گئے، بلکہ دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی تعلیمات فرمائی ہیں کہ دروازہ سائیڈ پر کھڑے ہو کر کھٹکھٹانا چاہیے، اور ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص دروازہ اس انداز سے کھٹکھٹاتا ہے کہ سیدھی اس کی نگاہ گھر کے اندر پڑ رہی ہے، تو گھر والا جو ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ پتھر مار کے اس کی آنکھ کو پھوڑ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں ایک شخص آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اس سال میں کہ اس کی نگاہ گھر کے اندر جا رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اب دروازہ کھٹکھٹانے کی کیا ضرورت ہے، تم تو پہلے ہی ہر چیز کو دیکھ رہے ہو۔ اور یہ روایات کے اندر ایسی چیزیں بھی ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے بعض اصحاب نے کچھ باتیں پوچھیں۔ ان میں پوچھا تھا کہ نبی میں اپنے گھر کے اندر جاؤں تو میں اپنے گھر کے اندر، میری صرف والدہ ہی ہیں، تو گھر کے اندر بھی دروازہ کھٹکھٹا کے جاؤں؟ والدہ ہی ہیں، بری نظر کا کوئی امکان نہیں ہے۔ فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اپنی والدہ کو برہنہ یعنی ننگا دیکھو؟ تم نہیں جانتے وہ اس وقت کس کیفیت میں ہے، لہذا دروازہ کھٹکھٹا کے جایا کرو۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تو اپنی گھر کے اندر، جہاں پر ان کے گھر کے اندر ان کی بیوی تھی، گویا جنہیں برہنہ بھی دیکھ سکتے تھے، تو وہ بیوی سے بھی اس انداز سے گھر کے اندر جایا کرتے تھے کہ بیوی کو بھی اطلاع کر دیا کرتے تھے کہ میں آ گیا۔ یہ کہاں یہ کیفیات اور کہاں آج ہم جو ہر چیز کی ٹو لگا رہے ہیں، کتنا فرق ہے ان دونوں تعلیمات کے اندر۔ بہرحال پہلی بات یہ کہ گھر کے اندر دروازہ کھٹکھٹا کے جائے کہ سورۃ الاحزاب کے اندر ایک اضافی بات اللہ نے یوں بھی ارشاد فرمائی کہ اگر صاحب گھر آپ کو یہ کہہ دے کہ بھائی ابھی چلے جاؤ پھر آنا، اور آپ نے ظاہر ہے کہ اس سے اپوائنٹمنٹ نہیں لی ہوئی، آپ نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، وہ کہتا ہے یار میں بیزی ہوں، تو قرآن نے کہا کہ غصہ نہ کیا کرو، واپس آ جایا کرو۔ بات سمجھیں؟ اب اگر میں جاؤں اور اپنے سسرال میں جاؤں اور وہ دروازہ کھٹکھٹانے پہ یہ کہہ دیں تو پھر ان کا اللہ ہی مالک ہے، اور ان کی بچی کا بھی اللہ ہی مالک ہے۔ لیکن یہ قرآنی تعلیمات ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس طرح واپس بھیجنا یہ دانش مندی نہیں ہے، یہ اچھے اخلاق کی بات نہیں ہے۔ کوئی شخص چل کر آیا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے جو کوئی اللہ اور آخرت کو مانتا ہے، یعنی جو مانتا ہے کہ اللہ ہے، جو مانتا ہے کہ آخرت ہونی ہے، اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کیا کرے۔ یہ دوسرے احکامات ہیں۔ لیکن بسا اوقات ہو بھی سکتا ہے کہ انسان کوئی ایسی مصروفیت میں ہو کہ اسے کہنا پڑ جائے کہ واپس چلے جاؤ، تو واپس
آ جانا چاہیے۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پھر اگر تم نہ پاؤ ان گھروں میں سے کسی کو، فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، تو مت داخل ہو ان میں یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے۔ یعنی کوئی ایسی جگہ ہے کہ گھر کے اندر کوئی ہے نہیں ہے تو خواہ مخواہ اس گھر کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہے واپس آ جائیں۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور اگر کہا جائے کہ تم لوٹ جاؤ، فَارْجِعُوا، تو لوٹ جایا کرو۔ وَأَزْكَىٰ لَكُمْ، میں نے سورۃ الأحزاب میں کہا، شاید یہ سورہ نوری کے اندر وہ الفاظ آ گئے ہیں۔ وَأَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ اسے جو تم کر رہے ہو خوب جاننے والا ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، کہ تم داخل ہو جاؤ ایسے گھروں میں جہاں کوئی نہیں رہتا۔ مثال کے طور پہ کوئی فیکٹری ہے، اس کا کوئی سٹور ہے، کوئی ہاسپٹل ہے، کوئی محکمہ جات ہیں، وہاں پر جانے کے لیے دروازہ کھٹکھٹانے کی کوئی ضرورت، کوئی پبلک پلیسز ہیں، کوئی ضرورت جو ہے اس کی نہیں ہے، رفاہیات کے کوئی مراکز ہیں، تو وہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ فیہا متاع لکم، ان میں کوئی فائدہ کا سامان ہے تمہارے لیے، یعنی کوئی ایسے گھر میں جا رہے ہو، جیسے میں نے کچھ چیزوں کا نام لے بھی دیا، تو اس کے اندر تمہارے لیے فائدے کی چیزیں ہیں، تو اس کے اندر کوئی رہتا نہیں ہے، بے پردگی کا احتمال وہاں پر نہیں ہے، تو ایسے گھروں کے اندر جانے کے اندر بغیر اجازت کے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے جو تم ظاہر نہیں کرتے یعنی چھپاتے ہو۔ آیت نمبر 29 تک ہم نے پڑھا ہے، یہیں سے انشاءاللہ العزیز کل دوبارہ پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔